فقیر ہوگا. یہ اثر ہے. اب دوسرا اثر بھی میں عرض کروں، فردی آثار، چونکہ آپ نے فردی اثرات کا سوال کیا، ان میں سے ایک فردی اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان ایک نہج پہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے، برائی کے بھی درجات ہے، برائی کے بھی سٹیپ ہے. ایک مرحلہ یہ انسان جو ہے خدا کی حدوں کو توڑ کر ایک ایسے مرحلے پر آ جاتا ہے کہ خدا کی آیات کا انکار کرنے لگتا ہے. قرآن کی آیت میں ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. خدا کی آیات کی تکذیب بھی کرتا ہے اور خدا کی آیات کا مذاق بھی اڑاتا ہے. تو یہ خطرناک موڑ ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ جو خدا کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، متقین لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. گناہ کے اثرات ہے، یہ فردی آثار ہے، وہ برکت خدا نے اس سے لی ہے. اب جو ہے خدا کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. جس طرح ابن زیاد اور یزید نے کہا کہ مثلا کہ ہم کامیاب ہوئے اور دیکھیں خدا ہمارے ساتھ تھے، اس لیے مثلا خدا نے ہمیں فتح دی. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس دربار میں اسی آیت کی تلاوت کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاقبت جو ہے برے انسانوں کا یہ ہے جو آیات الہی کی تکذیب کرتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور تیسرا انفرادی اثرات میں سے ایک گلزاری صاحب یہ ہے کہ عمر میں کوتاہی ہے. جلدی جو ہے اس کا عمر جو ہے، اسے فارسی میں جوان مرگ کہتے ہیں، یا مثلا ناگہانی موت. ناگہانی موت ابھی معاشرے میں آپ دیکھیں جب بھی ہم سنتے ہیں فلانی کو ہارٹ اٹیک ہوا، فلانی، کوئی اس میں عمر کا قید نہیں ہے. جوان ہے، عمر رسیدہ ہے، درمیانی ہے، جو بھی ہے، ہم سنتے ہیں کہ ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا. عمر میں کمی آ جاتی ہے، اور عمر میں کمی آنے والے بہت سے گناہ ہیں. ان میں سے ایک جو ہے شراب کا استعمال کرنے سے. شراب کا استعمال کرنے سے جو ہے ایک، ابھی ڈاکٹروں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ شراب کے منفی اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کے دل کے خون کا جو گردش ہے اس کی سپیڈ کو اضافہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جلدی چلا جاتا ہے، اس کی عمر میں کمی آ جاتی ہے. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی والدین پر ظلم کرے، کوئی والدین پر ہاتھ اٹھائیں، تو اس انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، انسان کی عمر میں کمی آ جاتی ہے. اور صادق آل محمد کا گلزاری صاحب اس روایت کو جب میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس روایت کو میں نے دیکھی اور اس روایت میری آنکھوں سے گزری، میری نظروں سے گزری، تو میرے رونٹے کھڑے ہوئے. خدا شاہد ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ من یموت بالذنوب اکثر مما یموت بالآجال. امام صادق فرماتے ہیں گناہوں کے عقاب میں مرنے والوں کی تعداد طبیعی طور پر مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے. ایک فون کال لیتے ہیں، ایک منٹ آپ کو روکتے ہیں جی، ایک فون کال لیتے ہیں جی. ہلو، السلام علیکم. جی ہلو ہلو، السلام علیکم. آئی تھنک ہمارے ساتھ لائن میں نہیں ہے. اچھا جی، علامہ صاحب جاری رکھیں جی. جی آپ خوبصورت فرما رہے تھے. جی 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 ایک اثرات جو ہے فردی اثار میں سے عمر میں کمی ہے، عمر گھٹ جاتی ہے. اور اور اس آیت کے بعد امام جعفر صادق کی یہ روایت جو بہت ہی وارنی ہے، ایک قسم کا بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے اس میں وارننگ دیا گیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ گناہوں کے عقاب میں مرنے والوں کی تعداد طبیعی طور پر مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں، دنیا سے جو جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اکثر گناہ کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. یہ روایت جو ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 274 میں یہ روایت ذکر ہے. جی فرمائیں. جی بہن، ہمارے ساتھ فون کال بھی ہے، ہم اس کو بھی لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن.
جی نقوی صاحب ہیں. نقوی صاحب السلام علیکم. آپ کو بھی سلام ہو اور قبلہ صاحب کو بھی محترمانہ سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بات ہو رہی ہے. قبلہ صاحب میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں اس بات پہ کہ اس دور میں آپ نے کتاب لکھی وہ بھی دین پہ اور گناہوں کے اثرات پہ، جبکہ پوری دنیا اس وقت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. کوئی موبائل، کوئی آئی پیڈ، کوئی کسی میں مشغول ہے. کتابوں سے دوستی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ہم نے اب یہ دیکھا ہے اور اسے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں اب جب دیکھیں تو کھانے کے ہوٹل تو بہت زیادہ کھل گئے ہیں لیکن لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے لائبریریوں کو چھوڑ دیا اور ہوٹلوں کو اور کھانے کے جو ٹیک اوے ہیں اس میں ہم نے زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی. اور اس دور میں پھر آپ نے یہ جرأت کر کے کتاب لکھی وہ بھی گناہوں پہ، لوگوں کا ذہن کو بدلنے کی کوشش کی اور لوگوں کو اس بات پہ لانے کی کوشش کی کہ گناہوں سے بچیں. یہ آپ کی جرأت کو سلام ہے. لیکن قبلہ صاحب میں ایک آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کتاب آپ نے لکھی تھی گناہوں کے اثرات، تو آپ کو یہ احساس تو اس چیز کا ہوگا کہ اس گناہوں میں ہمیں قوم کو یا بچوں کو یا نوجوان نسل کو داخل کرنے والوں میں کس کس کا کتنا ہاتھ ہے، کون کون اس میں زیادہ جس نے داخل ہو کے ان لوگوں کو اس طرف دھکیلا ہے. اگر ہم دنیا داری کی طرف جائیں تو دنیا داری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، کو ایجوکیشن ہے، جو ہمارے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے کہ جس میں آپ کی بات کو میں ترویج دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو علم کے ساتھ یہ چیزیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. اور اگر دنیا دین کی طرف آتے ہیں تو ہمارے مدارس ایسے ہیں جو فرقہ واریت میں تقسیم ہو چکے ہیں. جب بچے کو ہم وہاں لے کے جاتے ہیں دینی تعلیم کے لیے تو وہاں دو قسم کے علماء ملتے ہیں، ایک بارودی ہیں اور ایک دارودی ہیں. اور بارودیوں کا تعلق یہ ہے وہ جس طرف لے کے جاتے ہیں قوم کو، وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، کاٹنے والا بھی کلمہ گو ہے اور کٹوانے والا بھی کلمہ گو ہے. یہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر درودیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف دین کو نہیں بتایا جا رہا، وہاں کو فرقے کو بتایا جاتا ہے کہ فرقہ کیا چیز ہے، اور دین جو اصل پاک رسول کا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دی جاتی. جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں، ہمارے بچے نکلتے ہیں تو وہ ایک ہی مذہب کا عالم بن کے نکلتے ہیں، وہ اسلام کا عالم بن کے نہیں نکلتے. یہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا آپ نے کتاب میں یہ چیز مد نظر رکھی تھی لکھتے وقت اور اس کا کوئی حل دیا آپ نے کتاب میں؟ وہ تو جب آئے گی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو کیا آپ نے یہ سوچ کے یہ ساری باتیں ان چیزوں کو سامنے لا کے آپ نئی نوجوان نسل کے لیے اس کتاب میں آپ نے کیا اس کا حل دیا ہے اور کیا اس کے لیے آپ نے کام کیا ہے کہ جو نوجوان نسل کے لیے اچھا اثر ڈال دے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. جی بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے بہت اچھے سوالات کی طرف اور بہت اچھے پوائنٹس کی طرف روشنی ڈالی. ہم چاہیں گے مولانا صاحب سے بھی کہ اس کا تھوڑا سا آنسر بھی دیں اور اس پہ روشنی بھی ڈالیں پلیز. بہت بہترین سوال کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. واقعاً چونکہ ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں تھا، اس موضوع پہ کم از کم 2-3 پروگرام کم از کم چاہیے. ابھی میں بالکل ہی سینٹر سے جو ہے چیدہ اور اس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں. بالکل انہوں نے اصل اس کتاب کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف سوال کیا ہے. اور اصل لکھنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ بالکل سوال درست ہے کہ کیا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یا وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کہتے ہیں، یا وہ گراؤنڈ جسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے، جس فارسی میں زمینہ گناہ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے. واقعاً بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زمینہ گناہ بن جاتی ہے، وہ گراؤنڈ فراہم کرتی ہے. اس گراؤنڈ فراہم ہونے کی وجہ سے جوان لوگ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں.
उनमें से एक मुहिम चीज जो मैं आपकी तरफ इशारा करूं इनकी सवाल के जवाब के हिसाब से, जो मैंने इस किताब में तफसील से मैंने जिक्र किया है, इसमें शुरू में किन चीजों की वजह से इंसान गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं इसका भी मैंने जिक्र किया है। उनमें से एक ये है कि इंसान का जो, अभी उन्होंने कहा स्कूल में तो जाते हैं लोग, कॉलेज में तो जाते हैं, वहां तालीम के साथ साथ बुराइयां भी साथ साथ उसको सिखाते हैं। तो इसीलिए इंसान की तरबियत में 4 चीजें अहम रोल अदा करती है। जी जी। पहले नंबर पर वालिदैन हैं, दूसरे नंबर पर मुअल्लिम हैं, और तीसरे नंबर पर सोसाइटी है, और चौथे नंबर पर दोस्त है। ये 4 चीजें अगर तरबियत याफ्ता ना हो, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूं, अगर ये खुद तालीम याफ्ता ना हो या इन 4 चीजों में खुद कमी हो, खुद नक्स हो, खुद नाकिस हो, कामिल न हो, तो एक अरबी जो है इस्तिलाह है उलमा के दरमियान, फाकिदुश्शै ला युती। फाकिदुश्शै ला युती यानी क्या मतलब? वो ज़र्फ मसलन जग में अगर पानी नहीं है तो गिलास में पानी नहीं दे सकता है, गिलास को पुर नहीं कर सकता है, क्योंकि जग खुद पानी से खाली है। आप इस जवान बच्चे को, लड़के को या अपनी बेटी को उस मुअल्लिम के पास भेजते हैं जो खुद अखलाक से आरी है, जो खुद अखलाक से खाली है, जो खुद खुदा के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, या न तालीम है न तज़किया है। कुरान ने तालीम और तज़किया दोनों का जिक्र किया है। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पैगंबर आए हैं इसलिए कि तज़किया नफ्स भी करें और तालीम भी दे। हत्ता इस आयत में तालीम से पहले तज़किया का जिक्र किया है। नुफूस को पाक करना पहले मरहले पे है, उसके बाद तालीम हासिल कर सकते हैं। तो वो मुअल्लिम जिसमें खुद अखलाक न हो, खुद तरबियत याफ्ता न हो, खुद खुदा के दिखाए हुए रास्ते पर न चले, वो शागिर्द को कैसे तालीम याफ्ता, कैसे मुहज्जब, कैसे उसकी मानवियत को जो है आला दर्जे पर पहुंचा सकेंगे? बस जरूरी है मुअल्लिम हर जहत से मुवफ्फक और कामयाब मुअल्लिम हो, वालिदैन तरबियत याफ्ता हो। अगर वालिदैन जो है, अब देखें तरीका जो है बच्चे की तरबियत के लिए वालिदैन के लिए कहा गया है कि 2 तरीके से तरबियत कर सकते हैं, एक ज़बानी तरबियत, एक अमली तरबियत। अजान का टाइम हो, इधर अजान हो रही है, वालिद जो है अजान के होते वक्त वुजू करके मुसल्ला बिछाए तो बच्चे को पता चलेगा कि खुदा से राज़ व नियाज़ का वक्त आ गया है, बच्चे के रूह पर असर होगा। लेकिन इधर अजान हो रही है, वालिद जो है मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, वालिद जो है मसलन लैपटॉप के साथ है, वालिद जो है खुदा न करदा कोई ऐसी आवाज सुन रही है, तो बच्चे के रूह पर आप अमलन जो है इस गलत तरबियत और गलत जमीना फराहम कर रहे हैं कि बच्चे जो है मानवियत की तरफ कहाँ आ सकते हैं। लिहाजा जरूरी है कि मुअल्लिम भी मुहज्जब हो, जरूरी है वालिदैन भी तरबियत याफ्ता हो, और खुसूसन वालिदैन जो है, खुसूसन वालिदैन में से भी मां का किरदार बहुत मुहिम है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज दामन जन मर्द बमेराज मी रवत। मां की गोद मामूली नहीं है, मां की गोद एक ऐसी मुहिम यूनिवर्सिटी है। अगर इस मां की गोद से बच्चा तरबियत याफ्ता हो जाए तो वो मेराज की मंजिल तक पहुंच सकता है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि इसीलिए अज दामन जन मर्द बमेराज मी रवत, मां की गोद की हम जो है उसको हम अहमियत से नहीं देखते, क्योंकि 9 महीना जो है ये बच्चा मां के बतन में उसको तग़ज़िया होता है, ग़ज़ा मिलता है। 9 साल मां के गोद में उसको तरबियत मिलती है, तो वो मां बा तरबियत हो तो बच्चा तरबियत याफ्ता निकलेगा। लिहाजा जमीना मुहिम है, ग्राउंड मुहिम है। क्यों गुनाह मुर्तकिब होते हैं? अक्सर अभी जितने भी जो गलत काम करने वाले लोग जवान जो है जब पकड़ते हैं तो कहते हैं कि मेरा वालिद जो है शराबी था, मेरी वालिदा जो है नऊजुबिल्लाह मसलन बदकिरदार थी, गलत काम करती थी, तो बेटी पर असर हो गई। तो वालिदैन मुहज्जब होना चाहिए,
معلم مہذب ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ معاشرہ بھی پاک معاشرہ ہو تو بچے پر جوان پر اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے روح اور جسم پر اثر ہوتا ہے. جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے. اس کے بعد جو ہے سب سے ایک اور مہم چیز میری بہن میں آخر میں یہ بھی عرض کروں, دوست بھی بہت مہم ہے. ابھی والدین کو پتہ نہیں ہے جوان لڑکا کس کے ساتھ پھرتا ہے, کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ جاتا ہے, رات کو کس ٹائم آتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے والدین کو. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت کچھ دوست اپنے دوستوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. کیوں نفرت کرتے ہیں؟ یہ تو تمہارا دوست تھا, اس کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا تھا, اس کے ساتھ جو ہے ریسٹوران میں جاتے تھے, کھاتے تھے, پھرتے تھے, مختلف ٹور پہ جاتے تھے. اب کیا ہوا ہے اس دوست کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں. کہا کہ اس دوست کی وجہ سے میں بدبخت ہوا ہوں. یا یہ آپ کا یہاں سے ایک میرا بھی خلیلا قرآن کی آیت ہے. ایک کاش روز قیامت میں, ایک کاش کئی مقامات پر قرآن نے ذکر کیا. ایک مقام یہ ہے غلط دوست کی وجہ سے دوسرا دوست جہنم میں جب داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت فریاد کر کے کہتا ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. ایک کاش اس بد کردار انسان کو میں اپنا دوست قرار نہ دیتا, اس بد کردار دوست قرار دینے کی وجہ سے آج میں جہنم میں داخل ہو رہا ہوں. جی لہذا انسان کی زندگی میں دوست بھی مهم ہے. جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے, ہم اس کو بھی لیتے ہیں ساتھ. ہیلو السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں, مجھے دوبارہ مداخلت کرنی پڑی. بہت جی نقوی صاحب آپ بات کر آنا پڑا. قبلہ صاحب صرف والدین موبائل پہ نہیں بیٹھتے بلکہ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ باپ اگر دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیٹے کو بلا کے کہتا ہے بیٹا تم دکان پہ بیٹھو, میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں. تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ نماز روزہ تو صرف باپ کے لیے ہے, میرے تو یہ تو ہے نہیں. باپ یہ نہیں کہتا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ چل کے نماز پڑھو, یا تم پہلے پڑھو میں بعد میں جا کے پڑھاؤں گا. لیکن یہ نہیں کہتا, وہ کہتا تم یہاں بیٹھو اور میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں. تو بیٹے کے نظر میں تو یہ ہوتا ہے کہ نماز روزہ تو صرف باپ کے لیے ہے. یہ بھی ایک ایسی قباحت ہے. میں پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب اس قسم کے ٹاپک ہوں تو ان میں سیاسی بات جو ہے نا وہ کرنا اچھا نہیں لگتی. اب ایک کالر آئے تھے, انہوں نے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کے متعلق, تو میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان تو پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں. اپنی حکومت کی بات کو سوچو جنہوں نے اپنے باہر سے زلفی بخاری جیسے اور دوسرے وزیر بشیر خزانہ جیسے امریکہ سے پروموٹ کر کے لے کے یہاں آئے ہیں. ان کی بات آپ کی نظر میں نہیں آتی اور مولانا فضل الرحمان کی بات نظر آ گئی ہے. وہ تو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں, وہ باہر سے امپورٹ کیے ہوئے تو نہیں ہیں. نہیں بالکل رفیع صاحب آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے یہ ٹاپک جو تھا وہ بالکل پولیٹکس سے ہٹ کے تھا. اور علامہ صاحب میں آپ سے, آپ نے بہت اچھا اور بڑی اچھی ڈیفینیشن میں بات کی, گناہوں کے حوالے سے زبانی اور عملی بھی تھی, والدین کے حوالے سے تھا, اور اس کے ساتھ معلم تھا, پھر سوسائٹی, دوست. لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ گناہ کی پہلی سیڑھی کہاں سے بنتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جہاں سے انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے؟ بہت بہترین سوال کیا آپ نے. سے پہلے جو ہے گناہ کا جو زمینہ یا انسان کے وجود میں جو ہے گناہ کے مائل ہونے کے لیے جو انسان کو آمادہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے, شروع میں ابتدائی مراحل میں یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی وہ شرم محسوس نہیں کروں گا, انسان کا وجود کا جو انعقاد ہوتا ہے اس حد تک معصومین نے اشارہ کیا ہے کہ حتی ازدواجی مراحل میں امیر المؤمنین کی زندگی کی طرف بھی دیکھیں. حضرت زہرا جیسی باعفت خاتون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں, جس کے دامن میں تربیت یافتہ حسن حسین سردار جوانان ہے. زینب کبریٰ کی تربیت اس طرح کی فرماتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا, اتنے مصائب اتنے مصیبتیں دیکھنے کے باوجود بھی خدا کی راہ میں فرماتی ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو اچھائی کے سوا خدا سے میں نے کچھ نہیں دیکھی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ ازدواجی مراحل سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے, یعنی ایسے پاک دامن خاتون کو چننے کی ضرورت ہے. یہ فطرت میں ہے, خدا نے فطرت ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. بطور مثال دیکھیں, کوئی غلط قسم کا, غلط کریکٹر کا جو ہے, غلط قسم کے انسان بھی ہو, گناہ کرتا ہو,
لیکن جب شادی کے اس مرحلے میں پہنچ جائے تو وہ جوان اپنے باپ سے کہے گا, وہ جوان اپنے دوست سے کہے گا کہ مجھے کوئی اچھی لڑکی انتخاب کرے, اچھی زوجہ کی انتخاب کرے. تو یہ اچھی زوجہ, تم تو خود برے ہو, تم خود اچھی چیز کی تلاش میں کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں اچھائی کی تلاش ہے, اس کی فطرت میں, اس کے مغز میں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ اچھی چیز کی انتخاب کرے, باعفت خاتون کی انتخاب کریں. پھر اس کے بعد جب یہ بچہ اس دنیا میں آنے کے جو مراحل طے ہوتے ہیں اس میں بھی, اسی لیے ائمہ اطہار میں اسی پر آپ کو اشارہ کرتا ہوں, آپ اس سے سمجھ جائے گی. جی جی, ائمہ کے لیے ہم کیا زیارت میں کیا سنتے ہیں, ائمہ کی زبانی جو زیارت ہے اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ. اس کے بعد آپ کو سنیں گے. رحم بھی پاک ہو اور سلوک بھی پاک ہونا چاہیے. جی جی, یہ کال لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بات یہ ہے جی کہ آج کل مفادات کی جنگ ہے, اور جہاں مفادات کی جنگ ہو وہاں پر گناہوں کا اچھے برے کی پہچان ویسی ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ بے. شکریہ جی, بہت شکریہ. جی علامہ صاحب, سوری آپ کے, ہم دوبارہ سے اس ٹاپک کی طرف اور اس سوال کی طرف چلتے ہیں جس کا آپ جواب دیں. تو میں اس سوال کے آپ کے کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ نے جب سوال فرمائی تو اس کا میں ایک جملے میں خلاصہ یہ عرض کر دوں کہ ائمہ اطہار کے بارے میں, ائمہ اطہار کے بارے میں جو زیارت میں معصوم کی زبانی جو زیارت ہے اس میں کیا جملہ ہے؟ سلام کرتے ہم ائمہ اطہار پر کہ ان کے آبا و اجداد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ. اسلاب بھی شامخ ہو اور ارحام بھی پاک ہو, تو وہ آغاز سے ہونا چاہیے. تو وہاں سے مسئلہ خراب ہو گیا تو اس میں گناہ کے زمینہ زیادہ ہے. اس چیز کا اگر ہم نے خیال نہیں رکھا تو دیکھیں امیر المومنین نے حضرت زہرا کی رحلت کے بعد حضرت عقیل سے کیا بیان فرمایا؟ عقیل سے فرمایا مجھے اس خاندان سے ایک خاتون کی انتخاب کریں جس کا خاندان شجاع و انسانیت میں کامل ہو. دیکھیں, تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, بعد میں ہم روتے ہیں. تو ہم غذا کے لحاظ سے, ہم خون کے لحاظ سے, ہم خاندان کے لحاظ سے, ہم اخلاق کے لحاظ سے, ہم کردار کے لحاظ سے آغاز زندگی سے انتہا توجہ کرے تو وہ انسان معراج کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. جی ماشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے, اس کو بھی لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیدر بول رہا ہوں, لندن سے بات کر رہا ہوں. اور آپ کو بھی بہت بہت السلام علیکم, اور علامہ صاحب کو بھی السلام علیکم. آپ کے موضوع ہے گناہوں کے اثرات. تو امام معصوم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اللہ رب العزت رشتوں سے فرماتا ہے کہ اب تک اس شخص کا گناہ مت لکھو جب تک وہ شخص جو ہے استغفار کرنے کا انتظار کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے سال میں 3 یا 4 مخصوص راتیں بھی عطا کی ہیں جن میں اگر انسان دعائیں مانگے تو دعا جو ہے معاف ہو جاتی ہے. میں کچھ سوالات مولانا صاحب سے کرنا چاہوں گا. ایک تو اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے, اور خدا جو ہے موقع انسان کو دیتا ہے گناہوں سے مغفرت کرنے کے لیے. اور آقا نے فرمایا کہ کچھ جیسے آج معاشرتی پرابلم ہے وہ گناہوں کے اثرات ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کیونکہ قرآن میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں انسانوں تمہاری میں آزمائش دوں گا اولاد کے ذریعے, بیوی کے ذریعے, مال و دولت کے ذریعے. تو اب جس اسٹرگل سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسٹرگل جو ہے آیا گناہوں کے اثرات ہیں یا وہ اسٹرگل اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے, اس کا تعین کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم گناہوں کے اثرات, ہر ایک مصیبت کو ہم گناہ کا اثرات سمجھیں گے تو پھر نعوذ باللہ ہم جو ہے خدا کی لطف و کرم کے اوپر ڈاؤٹ کریں گے. اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو اس طریقے سے سزائیں نہیں دیتا. نمبر 1 سوال. نمبر 2 سوال کہ ایک ایلیگیشن آیا ہے کہ جی آئی پیڈ لوگ استعمال کرتے ہیں اور لائبریری بند ہو رہی ہے. اب جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں اب آئی پیڈ کے اندر اور آئی فونس کے اندر آ چکی ہے. اور میں خود جو ہے وہ قرآن حکیم جو ہے پورا قرآن میرے آئی فون کے اندر ہے, اور جب میں نماز ختم کرتا ہوں میرے لیے زیادہ ایزی ہے کہ میں آئی فون کے اندر جو ہے قرآن شریف کو کوئی بھی سورہ مجھے پڑھنا ہو. تو ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے بڑا نیگیٹو. دیکھیے اب یہ ٹی وی ہے, کئی لوگ ٹی وی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, سیٹلائٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر اتنا اچھا پروگرام بھی تو ہم ٹی وی اور سیٹلائٹ پہ ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو ہمارے لوگوں کو بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے.
اور ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی یہ غلامانہ مائنڈ سیٹ ہے. اپنی اولاد کہتے ہیں اولاد نہیں سنتی. اولاد کو امام علی نے فرمایا پہلے 7 سال عمر کے اولاد کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرو, پھر اس کے بعد اگلے 7 سال اس کو اپنا جو ہے وہ بناؤ, کیا کہتے ہیں, ایڈوائزر بناؤ, اور آخری جو 7 سال ہیں اس کو اپنا دوست بناؤ. تو اب ہمارے غلامانہ ذہنیت, ہم چاہتے ہیں ڈکٹیٹر کی طرح کہ اولاد جو ہے ہمارے, جو ہم کہیں اٹھ اولاد اٹھے, ہم کہیں بیٹھ اولاد بیٹھے. تو اس طریقے کا مائنڈ سیٹ نہیں چلتا. تو میں بہت شکریہ, آپ کا اتنا اچھا پروگرام لے کے آتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. مینی تھینکس. شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا فون کال کرنے کا, اور بڑے اچھے پوائنٹس بھی کروائے. جی علامہ صاحب. جی بہت بہترین سوال فرمایا انہوں نے. ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو ابھی جدید جو آلات ہے, یہ موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, اس چیزوں کے یوز کرنے کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے خدا نہ کردہ, یا جو ان سے پہلے جنہوں نے سوال کیا تھا اس کے مخالف نہیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو غلط راستے میں استعمال کرنا گناہ ہے. در حال کہ ممکن ہے ابھی آپ نیٹ پر جائیں گے تو اس میں 20% غلط چیزیں ہو سکتی ہے, 80% اچھی چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 80% لوگ اس 20% خراب چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ مشکل ہے, یہ خطرناک ہے. ورنہ یہ موبائل, ابھی دیکھیں اس موبائل کے ذریعے سے میں آپ سے رابطے میں ہوں, اور آپ جو ہے نشر و اشاعت اہل بیت کر رہے ہیں. آپ اس بہترین پلیٹ فارم کے ذریعے سے آثار گناہ کے بارے میں دنیا کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہترین وسیلہ ہے. وسیلے پر اعتراض نہیں ہے, وسیلے کے استفادہ کرنے پر اعتراض ہے کہ کس راستے میں آپ استفادہ کرتے ہیں. اسی طرح مال, آپ کے ہاتھ میں مال ہے, خدا نے آپ کو دولت دی ہے. اس دولت سے, مال سے ممکن ہے آپ مسجد بنائیں, مدرسے کی تعمیر کریں, فقراء کے لیے کوئی گھر کا بندوبست کرے, کسی یتیم خانے کی وہ بندوبست کرے, کسی کی پڑھائی کے لیے کسی کا فیس ادا کرے. اس دولت سے یہ بھی کر سکتا ہے, اس دولت سے شراب اور جوا اور غلط کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اصل بات جو ہے استفادے میں ہے, کس کام میں استعمال کر رہے ہیں, یہ مہم ہے پہلی بات. دوسری بات جو انہوں نے جو سوال کیا, ان کا بھی سوال بہت بہترین سوال ہے. کیا جو ہے خدا غفور نہیں ہے, خدا رحیم نہیں ہے؟ آپ آثار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. خدا جو ہے غفار بھی ہے, ستار العیوب بھی ہے, اور خدا گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. اور خدا نے خود فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں دعا اور مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. بس پکارنے کا, دعا کرنے کا حکم دیا ہے. ہماری بات اس میں ہے کہ وہ افراد جو ان سارے امکانات کے باوجود, ان سارے راستوں کے باوجود, خدا نے بار بار پکارنے کے باوجود, خدا کی طرف سے متعدد دعوتیں آنے کے باوجود خدا کی بارگاہ میں نہ جائیں اور گناہ کا سلسلہ برقرار رکھے, ان کے لیے یہ آثار ہے. نہ ان کی جو خدا کی بارگاہ میں جائیں, گر گرائیں, روئیں, فریاد کریں اور گناہ کی مغفرت خدا سے طلب کریں, تو خدا جو ہے کریم ہے, خدا رحیم ہے, خدا معاف کرنے والی ذات ہے. اس کا ایک الگ ٹاپک ہے, وہ اس کتاب کے آخر میں میں نے ذکر کیا ہے, کیسے ہم گناہ سے بچا سکے اپنے آپ کو اور کیسے خدا کو راضی کر سکتا ہے. تو وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے. خدا معاف کرنے والی ذات ہے. خدا کی صفت میں سے ایک یہ ہے کہ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, دعا کا جملہ ہے معصوم کا, اے وہ ذات جو تھوڑے کے مقابلے میں, جو مختصر کے مقابلے میں, قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا کرنے والی ذات. یا من سبقت رحمتہ غضبہ, خدا کی صفت یہ ہے کہ اس کی غضب سے پہلے رحمت ہے. یہ دعا کمیل کا جملہ ہے. اور جو ہے یا مبتدئ, دعا میں معصوم فرماتے ہیں یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها, اے وہ ذات جو کہ میں مستحق نعمت نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے میرے کردار کے بارے میں, میرے اعمال کے بارے میں مجھے خود علم ہے, میں مستحق نعمت نہیں ہوں, پھر بھی مجھے نعمت عطا کرنے والی ذات. بہت اچھا. تو خدا تو جی علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. میں
آخری سوال شاید ہو یا شاید مجھے ایک اور بھی موقع اگر ملے یہ آخری ہوگا، میرا بھی ایک آخری ہے. اچھا میں ایک سوال پوچھوں کیونکہ بہت خوبصورت. کوشچن سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے ویورز نے بولی، جو ہمیں دیکھ رہے تھے ابھی، جن کی لاسٹ کال آئی، انہوں نے بتایا کہ جیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور الیکٹرانک تھنگس کے حوالے سے ہم نے بالکل بھی کسی چیز کو بھی سائیڈ ایفیکٹس تو ہر چیز کے ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. جیسا کہ اس میں ایک اچھائی ہم بتائیں گے کہ جیسے کہ ہمیں علامہ صاحب کی کتاب جو ہے وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں جو ہے ہمارے پاس تھی PDF کے تھرو. تو ماشاءاللہ یہ علامہ صاحب ہم آپ سے یہ لاسٹ میں پوچھنا چاہیں گے کہ ہم آپ کی کتاب اور کس طرح ہمارے ویورز کس طرح حاصل بھی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ضرور ہمیں انفارم کیجئے گا. جی ہاں. اور جی میں اس پر بعد میں، کیونکہ میں علامہ صاحب کے ساتھ کئی عرصے سے اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور ان کی کتاب کے اوپر بات کریں گے. آخر میں انشاءاللہ پھر ہم ضرور پوچھیں گے کہ یہ اس کی ایک کاپی ہمیں ملے تاکہ ہم اس پر تفصیلی اور سیر حاصل بحث کر سکیں. علامہ صاحب آخر میں مختصراً سوال بھی مختصر میں کر دوں گا کہ کیا اطاعت والدین گناہوں کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں؟ بہت بہترین سوال ہے. انشاءاللہ میں اس سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں گلزار صاحب عرض کروں. اس کتاب کے حوالے سے جو گفتگو ابھی ہوئی ہے یہ بہت ہی مختصر اس کتاب کے حوالے سے بات ہوئی. ابھی جو آثار امام سجاد علیہ السلام کی روایت میں، جس کو ابا خالد کابلی جو ملک افغانستان کے شہر کابل سے امام سجاد کی محبت میں کابل سے مدینہ جاتے ہیں اور امام سجاد کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، اور ابا خالد کابلی نے اس روایت کو نقل کی ہے امام سجاد سے جو 13 عناوین پر مشتمل ہے. 13 گناہ کے اثرات کو امام سجاد نے بیان کیے ہیں اور ان اثرات کے ذیل میں ہر گناہ کا ذکر بھی کیا ہے. وہ بحث باقی رہ گئی. انشاءاللہ کوئی اور موقع انشاءاللہ آپ مجھے دیں گے تو اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. بہت ہی مہم موضوع ہے. تو اس کتاب میں اس کا میں نے خلاصہ ذکر کیا تھا، اس کا ابھی وقت نہیں ہوا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے فرمایا. جی انسان جو ہے اگر خدا نہ کردا کچھ مدت والدین کی نافرمانی میں گزاری ہے یا کچھ عمر والدین کی نافرمانی میں گزری ہے تو اس کے جبران کے لیے، جبران تو سمجھتے ہیں نا گزاری صاحب، اس کو ریکمپنسیٹ کے لیے. جی ہاں جی اس کے جبران کے لیے جو ہے آپ والدین کی اطاعت کریں. قرآن میں بعض مقامات پر جو ہے بہت سے وقائع جو ہے ذکر ملتا ہے قرآن میں کہ بہت سے ایسے افراد جو گناہگار تھے لیکن والدین کی اطاعت کی وجہ سے وہ گناہگار انسان، وہ جہنمی انسان جنتی بن گئے. یا اس سے آگے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار روز قیامت میرا ہمسایہ اس دنیا میں کون ہے جس کی آپ مجھے نشاندہی فرمائیں. تو خدا حکم دیتا ہے، خدا کے حکم سفر کرتا ہے کسی جگہ شہر میں، کسی علاقے میں، وہاں کسی قصاب کی نشاندہی پر اس قصاب جو گوشت بیچنے والا انسان تھا اس کے پاس جاتا ہے. خلاصہ اس کے پاس رات گزارتے ہیں. معلوم ہوا وہ قصاب جو گوشت بیچنے والا تھا وہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک زنبیل کی طرح ایک ظرف اس کو لے کے آتے ہیں. اس میں ایک انتہائی نحیف ایک مخلوق ہے، ایک نحیف جسم ہے. اس کے منہ میں وہ دانے کی طرح لقمہ دیتا ہے، چھوٹا چھوٹا لقمہ دیتا ہے. آخر میں جب وہ ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے جو ہے زبان کو ہلاتی ہے، اس کے بعد پیغمبر نے سوال کیا یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت بن گئی ہے. میں کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور یہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہے کہ خدا یا روز قیامت خدا تجھے حضرت موسیٰ کے ساتھ محشور کرے، ان کے ہمسائے میں محشور کرے. تو حضرت موسیٰ حیران ہو کر فرماتے ہیں کہ خدا نے آج جو روز قیامت میں تم میرا ہمسایہ ہے، آج دنیا میں بھی میں تیرے پاس خدا کے حکم سے بیچ کر میں تیرے سامنے ہوں. تو والدین کی اطاعت جو ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی رابعہ علامہ صاحب میں آپ سے آخری کوشچن کرنا چاہوں گی کہ گناہوں سے نجات کا رستہ، آپ کے یہ ٹاپک بھی تھا، آپ کے بک میں بھی میں نے پڑھا
اور پلیز اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں سوال دوبارہ آپ گناہوں ریپیٹ سے کریں. نجات کا رستہ جی 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 کیا ہے؟ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس سے بھی روشنی ڈالیں. اور اگر ہم گناہ گار ہو چکے ہیں تو وہ کون سے پوائنٹس ہوں گے یا کون سے چیزیں ہوں گی جن سے ہم بچ سکتے ہیں اور دوبارہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بہت بہترین سوال کیا میری بہن آپ نے. خدا آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو راستے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اور قرآن کے روح سے جو بیان ہوا ہے ان میں سے میں فہرستوار کچھ ہیڈنگ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. تفصیل کا جو ہے شاید وقت نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر پر گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. توبہ کے ساتھ یعنی توبہ سے مراد کیا ہے؟ استغفار ہے. اس استغفار کو خدا کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کریں اور خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آئیں. پلٹنے کا نام توبہ ہے, پلٹنے کا نام استغفار ہے. خدا کی بارگاہ میں واپس آئیں. ایک فارسی کا شعر ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آیا. یہ فارسی کا ایک شعر ہے, کہتے ہیں کہ اگر 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑ دیا ہو, خدا کی ریڈ لائن کو کراس کیوں نہ کیا ہو, پھر بھی خدا اس حد تک رحم کے مالک ہے, کریم ہے خدا, پھر بھی اپنے بندے پر دروازہ بند نہیں کرتا ہے. رات کی تاریکی میں تمام انسانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے, وہ خدا کی رحمت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں. اور توبہ کا معنی فقط زبان پہ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے. یہ توبہ لسانی ہے, یہ توبہ زبانی ہے. توبہ حقیقی کرنے کی ضرورت ہے. توبۃ نصوحا, توبہ نصوح کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا مطلب؟ یعنی عملی طور پر اگر انسان نے کسی کا حق ضائع کر دیا ہے تو اس بندے کو اس کا حق پہنچا دیا جائے. اگر عملی طور پر خدا کے احکامات سے روگردانی کی ہے, نماز چھوٹ گئی ہے, روزہ توڑ دیا ہے اور اس طرح کے کام ہوئے تو ان کو دوبارہ جو ہے انجام لائے. توبہ عملی مہم ہے. لہذا توبہ نصوح سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ کیے ہوئے تمام کاموں پر پشیمان ہو کر ان کو انجام دینا خدا کی رضایت میں, یہ توبہ واقعی ہے. اور اس کے بعد جو ہے توبہ کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ ندامت ضروری ہے. جب تک توبہ میں نادم نہ ہو, پشیمانی نہ ہو, قلب کے ساتھ فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد جو میں نے عرض کیا تیسرے نمبر پر حقوق کی ادائیگی ہے. یہ حقوق ممکن ہے افراد کے حقوق ہو, ہمسایہ کا حقوق ہو, والدین کا حقوق ہو, معلم کا حقوق ہو اور حقوق اللہ ہو. حقوق عباد اور حقوق العباد, یہ دونوں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ضروری ہے. اور ان میں سے سب سے خطرناک حقوق العباد ہے. حقوق العباد کا جو ہے حتی خدا نے اس کی رضایت کا اختیار جو ہے اسی بندے پر جس پر اس سے ظلم ہوا ہے اس کے ہاتھ میں رکھا ہے. خدا نے اپنے پاس ہی رکھا ہے. لہٰذا بندے کے حقوق کی ضیاع اگر کسی سے ہوا ہے تو اس بندے کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں توبہ عملی. علامہ صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. ہمارے پاس دامن وقت کی تنگی بہت ہے, ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, لہٰذا ہم آپ کو یہاں روکیں گے اور جسارت کریں گے کیونکہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں پھر لیں گے. یہاں تشنگی اور بھی بڑھ گئی. یقیناً ہم کتاب کے محتوا پر کبھی اور بات کریں گے. بہت زیادہ ماشاءاللہ باتیں ابھی رہتی ہیں اور کریں گے. رابعہ میں ایک بات اور عرض کروں کہ علامہ صاحب ماشاءاللہ خود ایک انٹلیکچوئل ہے اور المصطفیٰ اوپن یونیورسٹی میں وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں بلکہ, اور بہت سارے اساتذہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان سے اور بھی ہم مستقل بات کریں گے. اور سامعین آخر میں اس میں کیونکہ وقت بہت کم ہے میں اس کے ساتھ اپنا حصے کی بات کروں گا کہ آئندہ اور بھی ہم اس طرح کے اچھے مؤلفین کو لائیں گے اور اچھے اور خوبصورت کتابوں کا تعارف بھی ہوگا اور مؤلف کو بھی اگر ہو سکے تو ساتھ لیں گے. اور میں اور ہماری بہن رابعہ اس طرح جو ہے ایک نئے سلسلے کے ساتھ پھر انشاءاللہ ایک مؤلف اور ایک کتاب کے حوالے سے اس طرح بھی کوشش کریں گے کہ اچھی چیزیں آ جائیں اور آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. جی رابعہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات بیان کی اور بہت ہی
گناہ اور اس کے اثرات کتاب کا ٹائٹل بھی بہت اچھا ہے. ہم علامہ صاحب سے نیکسٹ ٹائم بھی یا آپ ناظرین کنٹرول روم سے بھی پوچھ سکتے ہیں, شاید علامہ صاحب آپ کو جواب دے سکیں کہ کس طرح ان کی بک بھی حاصل کر سکتے ہیں. PDF پہ تو ہم نے ان کی بک دیکھی ہے. آئی ہوپ کہ ایسے ایپس بھی ہونے چاہیے, جیسے کہ الیکٹرانک کے دور ہے تو لازمی ایپس میں بھی ہمیں ایسے اچھے کتاب کو پڑھنے کا موقع ملے.